اور ایک جگہ ارشاد فرماتے اس کا مفہوم ہے کہ تم شکر گزاری کرو نا شکری مت کرو. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ شکر و گزاری کرنے سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ناشکری سے نعمتوں کے اندر زوال آتا ہے, نعمتیں چھیننا شروع ہو جاتی, فیکا ہونا شروع ہو جاتی. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناشکری کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی نعمتوں میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو آپ کو جو عطا فرمایا وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت کے سامنے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں بیکار ہیں. ایمان ہے تو دنیا بھی سلامت, ایمان ہے تو آخرت بھی سلامت. اگر ایمان نہیں ہے تو کہ دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی. ایمان کی نعمت پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا, اللہ کا احسان ہے. اب ہم اپنے ایمان کو بنانے کی اور ایمان کو بچانے کی فکر کریں, محنت کریں, کوشش کریں, اس کے لیے دعائیں کریں کہ یہ ایمان ہمارا آخری وقت تک کیسے بچ جائے. اس لیے ایک حدیث میں آتا اس کا مفہوم ہے کہ اعتبار جو ہے نا وہ خاتمے کا ہے, کہ آدمی کا خاتمہ, آدمی کی موت کس پر آتی ہے, اس کا اینڈ کیسے ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی اور اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزری, نیک کاموں میں گزری, مساجد میں گزری, ذکر کرتے کرتے گزری, گناہوں سے بچانے میں گزرے گی, تو پھر موت بھی ویسی آئے گی کہ آدمی مرتے مرتے بھی نیک کام کرے گا, یعنی نیک کام کرتے کرتے مرے گا. کئی لوگوں کی دیکھو ہم نے خبریں سنی موت کی کہ نماز پڑھنے یا سجدے میں گئے اور انتقال ہو گئے, تو جو سنتا وہ خوش ہو جاتا, حالانکہ موت کی خبر غم کی خبر ہے, آدمی کو برا لگے, ٹینشن آ جائے. لیکن جس حالت میں موت آئی نا وہ حالت کو سن کر آدمی بھائی کیا مبارک موت ہے, آج کے اوپر موت ہے لیکن کیسی ہے, مبارک موت ہے, سجدے کی حالت میں. آدمی کے زبان سے نکل جاتا اللہ مجھے بھی اسی موت دے گا, تو بھائی تمنا ہوتی کہ نہیں آدمی کی. پچھلے سال ہم رمضان میں مانگرو گئے تھے, وہاں ساتھیوں نے بتایا 13ویں رمضان کو ایک عبد الستار بھائی تھے, وہ عشاء کے بعد گشتوں میں نکلے, متکلم بن کے نکلے, اور ساتھیوں کو بولا کہ بھائی اگلے ہفتے میں 3 دن کی جماعت لے کے جاؤں, اور گشت کر کے آئے, نماز پڑھی عشاء کی اور جو ہے تراویح پڑھی. اس کے بعد وتر کی تیسری رکعت میں وہ کھڑے کھڑے گر گئے اور مسجد میں پڑے. تراویح پڑھی اور وتر کی نماز میں, اب جو سنتا ہو کہتا کہ کیا مبارک اللہ ہم کو بھی دے. یعنی زندگی ایسے گزارے کہ موت جب آئے نا ہماری تو لوگ تمنا کرے کہ ہم بھی ان کے جیسا مریں. ایک حدیث میں آتا اس کا مفہوم ہے, دیکھو اس کا مفہوم میں بعد میں بتاتا. ہم سب اور دنیا میں جتنے انسان آئے نا سب وہ سب جانے کے لیے آئے, رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. یہ ہر ایک کو معلوم ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, اللہ کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو, یا اللہ کے غیروں کو مانتا ہو, سب کو معلوم ہے کہ ایک دن ہم کو جانا ہے دنیا سے. ہم دنیا میں جانے کے لیے آئے, رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمارے ایک ساتھی وہ گھر سے جاتے نکلتے تو
कभी बीवी बच्चे बोलते कि जा रहे हो, तो कहते हाँ जाने के लिए तो यार घर से जा रहे, एक दिन दुनिया से जाएंगे। तो एक तरह से वो आखिरत को याद दिलाते अपने बीवी बच्चों को कि आज तो हम घर से जा रहे हैं, एक दिन दुनिया से जाएंगे, जाने के लिए तो आए, हम रहने के लिए कहाँ है। तो बीवी बच्चों को भी ये याद दिलाई जाती कि हम रहने के लिए नहीं आए, हमको मरने के लिए भेजा गया है। दुनिया में हम क्या के लिए आए, जीने के लिए आए, यानी मरने के लिए, मरना सीखना है। तो कैसे हमारे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये सही मौत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हदीस पाक का मफ़हूम में बोलने वाला था रुक गया था, उसका मफ़हूम है गालिबन कि तुम में सबसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, मोहतात आदमी वो है जो अपनी मौत को कसरत से याद रखे और उसके आने से पहले उसकी तैयारी कर दे। कि मौत को कसरत से याद रखे और उसके आने से पहले उसकी तैयारी करे। हज़रत शेख ने इसकी तफसीर में लिखा है कि जब आदमी मौत को कसरत से याद रखेगा ना तो उसकी तैयारी में लगेगा। यानी हर वक्त तो अगर मुझे ये ख्याल है कि भाई मुझे मरना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जाना है, तो फिर मैं उसकी तैयारी करूँ। और अगर मैं मौत को भूल गया तो उसकी तैयारी भी नहीं करूँ। आज हम दुनिया में देखें, हर आदमी कुछ ना कुछ तैयारी में लगा रहता है। हमारी अपनी ज़िंदगी देखो, सुबह में उठते ड्यूटी पे जाने की तैयारी, कारोबार में जाने की तैयारी। छोटे छोटे बच्चों को पूछो क्या होगा सुबह में, देखिए स्कूल जाने की तैयारी। माओ को पूछो क्या हो रहा है, देखिए बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी हो रही। शादी में जाना है तो आदमी उसकी तैयारी कर रहा है, सफर की शादी में जाना है उसकी तैयारी हो रही, कहीं सफर में जाना है तो उसकी तैयारी हो रही, और कब्र में जाना है तो उसकी कोई तैयारी। आदमी भूल गया अपनी कब्र, वो अपनी मौत को भूल गया, उसकी तैयारी नहीं। तो क्या हम इसका खूब मुज़ाकरा करें, घरों के अंदर भी इसका मुज़ाकरा करें अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इसके बहुत फायदे हज़रत शेख ने लिखे हैं फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर कि मौत को याद करना ये एक ऐसा अमल है ना, इसके बहुत सारे फायदे। ये दुनिया की जितनी तकालीफ है ना, इसको भी भुला देता है। आदमी को जब मौत का ध्यान रहता है ना, तो दुनिया की चीज़ें कम है, दुनिया की तकालीफ है ना, तो उस वक्त ये मौत की याद उसको राहत दे देती कि ये तो भाई थोड़े दिन की तकलीफ है, फिर तो मरना है, ये सब खत्म हो जाएगा। आदमी का नफ्स ख्वाहिशात में आगे नहीं बढ़ता मौत को जब याद करता है, गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ता है, ये नेकियों की तरफ बढ़ता है। भाई मरना है, आखिरत में क्या काम है, दुनिया की कोई धन दौलत काम नहीं है, आखिरत में हमारे साथ हमारे अमाल, दुनिया का सामान सब छूट जाएगा। अल्लाह ने दुनिया को बनाया ख़त्म होने के लिए और आखिरत को बनाया बाकी रहने के लिए। तो दुनिया का सामान छूट जाएगा और अमाल जो है वो बाकी रह जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, अच्छे या बुरे। तो जो चीज़ साथ में आने वाली है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ले लेंगे, उसका बैलेंस बढ़ावे अपना, कि खूब नेकिया करे आदमी और अच्छे तरीके से करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बंदों से यानी जो अमाल के बारे में फरमाया ना, सूरह तबारक की आयत है, उसका मफ़हूम है शुरू का बता रहा मैं आप लोगों को, उलमा इकराम बताते इसकी तफसीर पूरी। अल्लाह ताला जो कहते हैं वो आसनो अमाला, कि ज़िंदगी और मौत को अल्लाह ने इसलिए बनाया कि हम देखें तुम में कौन अच्छे अमल करता है। सिर्फ अमाल का मुतालबा नहीं है कि नमाज पढ़ लो, कि अच्छी नमाज कौन पढ़ता है ये देखना चाहते हैं। रोज़ा रखो नहीं, अच्छा रोज़ा कौन रखता है। आदमी अमल तो करे लेकिन अच्छे अमल करे। अपने मौलाना इब्राहिम साहब जो अमल कर तो फरमाते कि अपने अमल में हम हुस्न पैदा करें, चमक पैदा करें, नूर पैदा करें। तो वो एक पत्थर होता है ना जो जोहरी के पास जाता तो कैसा रहता है, कोई देखकर उसको देखना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसको वो चमकाता है, पॉलिश करता है, उस पर मेहनत करता है तो वही पत्थर लाखों रुपये का हो जाता है। हम लोग जयपुर गए थे जमात में, वहाँ पत्थर का कारोबार है। तो एक मोहल्ले में रखा तो वहाँ सब, वहाँ तो पूरी जगह जगह घर घर में पत्थर घिसे जाते।
ایک لڑکا جماعت دعوت کے کام میں لگا تھا میں نے، اس نے ہم کو ایک پتھر بتایا چھوٹا سا، بولے لیڈیز لوگ گلے میں لاکٹ میں پہنتی، ایسے تو یہ کم سے کم 1500 کا ہے، اور اگر کوئی دیوانہ آ گیا نا تو 1 لاکھ کا بھی ہو جائے گا اس کی چمک دیکھ کر۔ یہ تو اللہ نے ہم کو ایسا کاروبار دیا کہ روپیے کی چیز لاکھ میں بھی بک جاتی، فورنر آتے بہت سارے، پسند آ گیا تو کام ہو گیا، ایک ہی پتھر میں اللہ روزی سال بھر کی دے دیتے۔ یہ اس کے اوپر محنت ہوئی پتھر پر، تو ایک آدمی کا خرچہ نکل گیا سال بھر کا، زندگی بھر کا۔ لیکن اپنے عمل میں حسن پیدا کرو، اپنے عمل کو چمکاؤ، اچھی نماز کرو، نماز کو سیکھو، نماز کو اپنے ایمان کو بناؤ، اچھا ایمان بناؤ، پیور ایمان، خالص ایمان، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اسباب کی، چیزوں کی، غیر کی، اللہ کے غیر کی، خالص اللہ سے ہونے کا یقین۔ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اپنا ایمان بھی مضبوط بناؤ، خالص ایمان۔ نماز اپنی بہتر بناؤ، نماز کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو۔ نماز میں کب سجدے سے ہو جاتا، نماز میں یعنی واجبات کتنے ہیں ہم کو کوئی پتہ ہی نہیں، نماز پڑھ رہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر 12,000 مسائل ہیں۔ کتنے مسائل ہیں؟ 12,000، اور ہم کو کتنے معلوم؟ اس کو 12 چیزوں میں بزرگوں نے، علماء نے محنت کر کے جمع کری، پھر اس کی تفصیل کی نماز۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، ہمارے دوست کے بچے کا پہلا نمبر آیا حاجی پور مدرسے کے اندر، مولانا ابو بکر صاحب جو ہے نا، اسلام پور کے اپنے تھے وہاں پہ محکمے میں، انہوں نے لکھی تھی کتاب، اور سفر کی نماز کے احکامات، ایک چھوٹی سی کتاب انہوں نے لکھی تھی، اس میں 385 مسائل تھے صرف سفر کی نماز کے۔ تو ہمارے دوست کے سلیم میں کے لڑکے کو ملی تھی، انہوں نے مجھے دے دیا کہ تم سفر میں گھومتے رہتے ہو تو یہ نماز کے سفر کے مسائل سیکھو بولتے۔ میں نے وہ کتاب پوری پڑھی تھی، تو 385 مسئلے صرف سفر کی نماز کے تھے، اور ہم نماز پڑھ رہے اور نماز کے مسائل ہی نہیں سیکھ رہے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب پاس، اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم اپنی نماز کو صحیح کریں، ہمارا تعلق علماء سے ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہو گئے تھے، جیسے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، بڑے بڑے کام کاج کرنے والے، کاروبار والے، ان کا سی اے بولے یہ ہمارا سی اے، جو بھی مسئلہ ہم اس سے پوچھ رہے تھے، ہمارا کاروبار کی لائن کا، ٹیکس کی لائن کا، سب یہ ہمارا کنسلٹنٹ ہے، اس سے سب ہم اس کو ہمارا سب ہمارے کو اس کو بتا، فیملی ڈاکٹر ہے کہ اس کو ہمارا، ایسے ہمارا کم سے کم ایک آدھ فیملی عالم ہو کہ ہم اس سے سب مسئلے پوچھیں، ہمارے بچے بھی جا کے پوچھیں مولانا سے۔ دین کے مسائل معلوم کرنے میں، دین سیکھنے میں ہم شرم حیا نہیں کریں۔ علماء اکرام تو بیچارے بغیر فیس کے ہم کو مسائل بتاتے۔ آپ بتاؤ کہ کل بھوج میں کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، آپ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، کہ ہم کو یہ فتویٰ چاہیے، یہ مسئلہ چاہیے، اس کا حل بتاؤ، تو وہ کیا ٹیکس لیتے، وہ اس کی فیس کیا لیتے مولانا؟ کوئی فیس ہے بھائی اس کی؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ فری میں ہے نا، تو آپ کو اس کی قدر نہیں، اور ڈاکٹر کے پاس، سی اے کے پاس میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس میں وہاں فیس لگتی، اس کی قدر رہتی ہے۔ تو یہ ہم کو فری میں بتا رہے، تو بھی ہم لوگ ان کے پاس جا کے اپنی ضرورت کا دین نہیں سیکھتے، نماز کے مسائل نہیں سیکھتے، نماز کے واجبات ہم کو یاد نہیں، نماز میں کب سجدے سے ہو جاتا، نماز کب ٹوٹ جاتی، نماز کب دہرانا پڑتی، کیا سارے مسائل، وہ زندگی گزر رہی ہماری، یعنی اس کو سیکھا جائے، علموں کو حاصل کیا جائے، اور اللہ کو یاد رکھے۔ 24 گھنٹے اللہ ہمارا ہم سے غافل نہیں ہے۔ ایک اللہ والوں نے اپنی دعا میں کہ اللہ ہم تو تجھے بھول جاتے لیکن تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا، ہمارا اللہ ہم کو کبھی نہیں بھولتا، اللہ ہم بھول جاتے اللہ کو، اس لیے اللہ کا ذکر کرے کہ ہم بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اور اللہ کے ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ بھی ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا، میں نے اللہ کا ذکر کرا تو اللہ میرا ذکر فرشتوں کی مجلس میں، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ ہمارا ذکر اپنی مجلس میں کرے۔ اسی لیے کسی شعر نے کہا ہے نا، مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے کہ ان کی مجلس میں ہے، شعر کا ایک ہی مصرع بات ہے، مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے کہ ان کی مجلس میں ہے، کہ ہم اللہ کا ذکر یہاں زمین پر کر رہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہے،
ہم تو وہاں نہیں پہنچے لیکن ہمارا ذکر وہاں، ہمارا نام پہنچ گیا، اس لیے اللہ کا ذکر کرے. یہ ذکر کیسا کرے کہ بھائی اپنے جو مولوی صاحب ہیں یا ہمارے کوئی پیر صاحب ہیں جن سے ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے جو تسبیحات بتائی اس کا ہم اہتمام کریں. فجر کے بعد، عصر کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. ہمارے مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ فرماتے کہ بھائی کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھو. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ان کی جماعت کے ساتھ میں. وہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوگا، شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا جو سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والا. تو کم سے کم ہم 300 مرتبہ تو روزانہ درود شریف پڑھیں گے سب انشاءاللہ، اور 100 مرتبہ فجر بعد عصر بعد استغفار کا اہتمام کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن سیکھے تو روزانہ ایک پارہ پڑھو، نہیں سیکھے تو قرآن پاک کو سیکھو، اور سیکھے ہوئے تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھو، علماء سے پوچھو. کم سے کم اتنی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے نا اس کا ترجمہ تو ہم اپنے علماء سے سیکھ لیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا نماز میں. ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ سے لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے. الحمد شریف میں کیا ہے، انا اعطیناک نہ پڑھ رہے، اس میں کیا ہے. آدمی سیکھے اس کو اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس 10-15-20 منٹ، تو مولانا تھوڑا اس کا ترجمہ بتا دو. اگر ہم پڑھے لکھے مسجد میں قرآن رکھا ہے ترجمے والا تو اس سے سیکھ لے، اس میں جو سمجھ بھی نہیں آیا وہ مولانا سے سمجھ لے. اور پھر بھائی ہم اپنا معاملہ لینا دینا کلیئر رکھیں، ہمارے اخلاق، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. پڑوسیوں کے حقوق اتنے ہیں، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے حقوق تو ہے ہی، پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے غالباً کہ جبرائیل امین پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی مرتبہ ہے تو مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وارث نہیں بنا دے. اتنے حقوق ہے پڑوسی کی. ہمارے یہاں ایک مولانا نے ہم کو بتایا کہ بھائی پڑوسیوں کے حق یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی تم اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ پڑوسیوں کے حق تو یہ ہے کہ وہ تم کو تکلیف پہنچاوے تو تم برداشت کرو. مسلمان تو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا کسی کو. پڑوسیوں کی عزت آبرو کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. اس لیے ہمارے ماں باپ کا حق ادا کرے، ہمارے بیوی بچوں کا حق ادا کرے، ہمارے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، ہمارے ہم وطن بھائی غیر بھائی ان کا حق ادا کرے. ہم پر ہر ایک کا حق ہے، جانور کا بھی حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور پالو تو اس کا کیا حق ہے تمہارے کو، ورنہ قیامت کے دن تم کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے رہے تھے، ایک اونٹ رونے لگا زور زور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اونٹ کے پاس گئے، اس کی گردن پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی ہوئی. تھوڑی دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، کہ فلاں فلاں کر کو بلایا اور ان کو کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے اور کھانے کو کم دیتے، تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن تم کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے. ہر ایک کے حقوق بتائے گئے. ماں باپ کا حق الگ ہے، بیوی بچوں کا حق الگ ہے، بہنوں کا حق ہے. باپ مر جاوے تو وہ مال کو تقسیم کرنا، وراثت کو تقسیم کرنا، ماں کا حق دینا، بھائیوں کا حق دینا، بہنوں کا حق دینا. علماء کو ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے میں مولانا ہے، آپ کے یہاں ہمارے کتنے مولانا بھیجیں گے کہ بھائی باپ مر گیا تو ہمارے یہاں 3 دن غم مناتے، چوتھے دن سب بھائی بیٹھ کے، اکثر تو اس میں علماء ہی ہوتے، بھائیوں میں 2-4 تو نہیں تو بلا لیتے کسی کو، مفتی صاحب کو، اور پوری وراثت تقسیم کر دیتے چوتھے دن. اور ماں ہے تو وہ تو اپنا غم منائیں گی، 4 مہینے 10 دن جو بھی ہے عدت کے وہ پورا کریں گی. باقی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے تو 3 دن کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو گیا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہو جائے. یہ حق ہے ان کا، علماء سے پوچھ کے اس کو، اور اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ کے لیے عمل کرے. جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرے تو کس کے لیے بھائی؟ دیکھیں اللہ کے. دیکھو بخاری شریف کی جب ختم بخاری شریف ہوتا نا تو اس کی مجلس میں کبھی آدمی کم سے کم ایک بار تو ضرور شرکت کرے. آپ کے یہاں بھی بڑے بڑے مدارس ہیں تو ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے. اس سال بھی ہمیں انشاءاللہ نیت کرو، انشاءاللہ اس مجلس میں جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بڑے فائدے ہیں. وہ آخری جو حدیث ہے نا اس کا مفہوم ہے، اس حدیث کا جس کا مفہوم ہے
کہ دو جملے ترازو میں بہت یعنی زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی توفیق دیا تھا. پہلی بار گئے تھے جب وہاں سنا پوری تفسیر تو بہت احساس ہوا کہ یہ مجلس میں جانا چاہیے. اس میں جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے تفسیر بہت لمبی چوڑی کری, ایک حدیث کی 2 گھنٹے کری. میں نے ہمارے مولانا کو کہا اتنی سی حدیث پہ انہوں نے 2 گھنٹے بولے. انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں دیتے, تو پورا دین کریں گے اس کے اوپر, اتنا ہے بولنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ ایک استاد تھے, انہوں نے الحمد پڑھانا شروع کری تو 37 دن تک صرف الحمدللہ پڑھائی. پھر کہا کہ شاگرد لوگوں کہ آپ تو بور ہو گئے, پریشان ہو گئے ہوں گے, اب آگے بڑھتا ہوں ورنہ ابھی اور 2-4 دن اس میں نکل جائے. تو علم تو بڑا سمندر ہے. تو اس میں مولانا نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے نا نیکیوں کو گنے گے نہیں کہ 1000 نیکی, 1,00,000 نیکی, کروڑ نیکی. نیکیوں کا وزن, نیکیوں کا کیا ہوگا, وزن. تو اپنے عمل میں وزن پیدا کرو, وہ اخلاص کے ذریعے سے آئے گا. اخلاص کے ساتھ آدمی نے ایک بار کلمہ پڑھا ہوگا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایک آخری حدیث بتا تھا آپ کو, اس کا مفہوم ہے غالباً, ایک آدمی کا 99 دفتر گناہوں کا ہوگا, وہ سمجھے گا میں تو ہلاک ہو گیا, 99 دفتر میرے گناہوں کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پرچہ دیں گے, تیری ایک نیکی ہمارے پاس, جا اس کو توڑوا لے. تو وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر گناہوں کی ایک پرچہ, تو کہہ جائے تو تیرے اوپر ظلم نہیں ہوا, آج انصاف ہوا تیرے ساتھ. وہ جا کے تلوائے گا تو وہ کلمہ جو اخلاص سے پڑھا تھا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تلوائے گا تو 99 دفتر جو ہے اس کے ہلکے ہو جائیں گے, اور وہ ایک پرچہ جو ایک نیکی اس کی بھاری ہو جائے گی, اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اخلاص میں اتنا بڑی طاقت ہے. اللہ کے لیے عمل کرے, اور اللہ نے جو اپنوں کو جان مال وقت دیا اس کو دین کو سیکھنے میں, دین کو پھیلانے میں لگا. یہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی نعمتیں ہیں, اس کو اللہ کے دین پر لگا. یہی ہمارے آخرت میں کام ہے. اور ہم سے جو بھی ہوتا مدد اپنے غریب رشتے داروں کی اور اپنے اڑوسی پڑوسیوں کی, مساجد کی, مدارس کی, یتیموں کی, ہم کو اللہ نے جو دیا اسی میں سے تھوڑا تھوڑا ہم ان کی مدد کرتے رہے, کریں گے سب انشاءاللہ. اور بھائی آخری بات یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. پوری امت دنیا کے اندر پریشان ہے, کیا ایمان والے کیا غیر ایمان والے, سبھی بیچارے پریشان ہیں. سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں چین, سکون, امن قائم کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو امن کی توفیق عطا فرمائے.